بیان فرمائیے گا، یہ جو روح کا لفظ ہے قرآن مجید میں استعمال ہوتا ہے کہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ بھائی یہ تو ایک امر ربی ہے، لیکن یہی لفظ جبریل امین کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، روح الامین سیدنا مسیح کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تو وہاں یہ کس معنی میں ہے اور اصل میں کس معنی میں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا قرآن مجید میں کہ جو تخلیقی عمل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے وہ دو سطحوں پر ہوتا ہے۔ یعنی ایک یہ کہ باشعور مخلوقات اپنی حقیقت کے لحاظ سے وجود میں آتی ہیں، تو وہ تو کوئی مادی پروسیس ہے ہی نہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک نفخ روح کی کیفیت ہوتی ہے، جس طرح کہ تم کوئی پھونک دیتے ہو۔ اس کی تعبیر ظاہر ہے کہ ہمیں سمجھانے کے لیے یہی اختیار کی گئی ہے۔ روح کا لفظ وہاں یونانی مفہوم میں استعمال نہیں ہوا قرآن میں، ایک پھونک دیتے ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو کچھ بھی اللہ چاہتے ہیں وہ اپنی اصل باشعور حیثیت میں وجود پذیر ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ انسان کی اصل شخصیت ہے، فرشتے ہیں، تو اس لحاظ سے فرشتے الروح ہے، کیونکہ ان کے لیے کوئی مادی قالب تیار ہی نہیں کیا گیا۔ جنات کے لیے اور انسانوں کے لیے مادی قالب تیار کیا گیا ہے، اور وہ مادی قالب ہے کہ جو اصل میں اس دنیا کے اندر بنتا ہے، جس کا اپنا ایک پروسیس ہے، جس کا طریقہ بھی قرآن نے بیان کیا ہے کہ وہ مختلف مراحل سے گزر کر ایک خاص مرحلے تک پہنچتا ہے۔ تو یہ دو اصل میں تخلیقی عمل کے ذرائع ہیں جن کو قرآن مجید نے الگ الگ بیان کیا ہے۔ چنانچہ انسانوں کے بارے میں بھی یہ بتایا ہے کہ جب ان کا قالب تیار ہو گیا، یعنی یہ جو ہمارا جسم ہے جب یہ تیار ہو گیا، یا دوسرے لفظوں میں کہیے کہ ہمارا حیوانی وجود تیار ہو گیا، تب اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر نفخ روح کیا، اور پھر ہمیں وہ شخصیت ملی جو اب سوچتی ہے، سمجھتی ہے، باشعور ہے۔ قرآن اس کی شدت کے ساتھ نفی کرتا ہے کہ انسان کے اندر شعور اور انسانی شخصیت یہ کسی مادی کیمیائی عمل سے پیدا ہوتی ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ آسمان سے آتی ہے، اور یہ نہ صرف یہ کہ اللہ کی ربوبیت کا احساس لے کے آتی ہے، یہ فجور اور تقوی کا الہام بھی لے کے آتی ہے۔ ٹھیک، سیدنا مسیح کو روح کیوں قرار دیا گیا؟ اسی پہلو سے، یعنی وہاں بھی یہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک حصے کو تو استعمال کیا، لیکن ان کا کوئی باپ نہیں تھا، تو وہ حصہ جو ہے اس میں اللہ کا اذن ہی ہوا یا اللہ کا حکم ہوا جس نے وہ صورت اختیار کر لی۔ ٹھیک، یہ جو آپ فرماتے ہیں غام صاحب کہ جو یونان کی اصطلاحات میں مفہوم لیا جاتا ہے اس سے سول کا، وہ مراد نہیں ہے، وہ کیا مفہوم ہے اور کیسے وہ مخالف ہے اس کے؟ یعنی اس میں تو اصل میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک کوئی غیر مرئی شخصیت ہے جو الگ سے تیار ہوئی پڑی ہے، اور وہ بھی اسی طرح سے اس مادی عالم میں تیار ہوتی ہے۔ تو اس طرح کا تصور نہیں دیا گیا۔ ہمارے ہاں یہ کہا گیا ہے کہ یہ امر ربی ہے، اور جس وقت یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صادر ہوتا ہے تو ایک گویا پھونک مار دی جاتی ہے، جیسے کہ تم اس کو سمجھ سکتے ہو۔ ظاہر ہے اس کی اصل حقیقت کیا ہے وہ تو ہم نہیں جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ کے براہ راست حکم سے یہ شخصیات وجود میں آ گئی ہیں، فرشتے بھی، انسانوں کی اصل شخصیت بھی، جنات کی اصل شخصیت بھی۔ لیکن دو ایسی شخصیات ہیں، یعنی جن بھی اور انسان بھی، کہ جن کو پھر قالب میں رکھا گیا ہے، اور وہ قالب یہاں تیار کیا جاتا ہے، ان کا آگ سے تیار کیا جاتا ہے، یا آج کی جدید اصطلاح میں کہیے کہ انرجی سے، اور ہمارا مادے کی ٹھوس صورت یعنی خاک سے تیار کیا جاتا ہے۔